سر آپ کے ہم بہت مشہور ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے ٹائم نکالا اور جو ہے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم دیا، تو اس میں جو ہے ہم آپ سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہے یہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے تو آپ عوام کی سب کے لیے جو کام کے حوالے سے اسٹارٹ کیا ہے تو بتائیں کچھ کہ عوام کو کچھ پیغام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی لوگ ہی جانتے ہیں کہ 2024 کے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اور تمامی پارٹیاں الیکشن مہم چلا رہی ہیں۔ میں جس علاقے سے الیکشن میں موجود ہوں یہ علاقہ مسائلستان ہے، یعنی مسائل کا گڑھ ہے۔ کوئی کام بھی یہاں ہوا نہیں، یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں کا تعلیمی نظام متاثر ہے، یہاں اسپتال نہیں ہے، یہاں علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، یہاں پر کالجز نہیں ہیں، یہاں پر بچیوں کی تعلیمی درسگاہیں نہیں ہیں، یہاں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر صاف پانی پینے کو میسر نہیں ہے۔ تو اتنے مسائل ہیں، اگر میں گنوں تو شاید گنتا ہی رہوں، وہ مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس پارٹی کی 25 سال سے سندھ میں حکومت ہے، ایم این اے اور ایم پی انہی کا ہمیشہ بنا، اور بلدیہ میں بھی اس ضلع کا چیئرمین، وائس چیئرمین، اور ٹاؤن کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی اسی پارٹی کے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ علاقوں میں جائیں اور گلیوں میں آپ سروے کریں تو آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور کھودے ہوئے گڑھے نظر آئیں گے، اور نکلتا ہوا پانی نظر آئے گا۔ وہاں جائیں گے تو لوگ کہیں گے ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اور یہاں لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے بجلی کی کہ گھنٹہ ایک بجلی آتی ہے اور گھنٹہ چلی جاتی ہے، اور کبھی 5 منٹ آتی ہے اور پورا پورا دن نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی سردی کے دنوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں حیران ہوں کہ سردیوں میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہے، گرمیوں میں کیا ہوگی؟ تو کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوا جس کو ہم بتا سکیں کہ یہ کام ہمارے حلقے میں ہوا ہے۔ کل رات کی جو ہے وہ صورت سامنے آ رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس حلقے کے بالخصوص ترقی کے لیے اور لوگوں کی صحت اور تعلیم کے لیے ہم نے اس کو بہت اہمیت دی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کی جو ساحلی پٹی ہے، اس ساحلی پٹی میں بالکل ہی کام نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی آفت آ جائے، قدرتی طوفان آ جائے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ جو ماہگیر ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے اگر حدود کراس کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے تو سالہ سال سے انڈیا کی جیل میں، اور سالہ سال سے انڈیا کی جیل میں ہیں، تو انہیں لانے کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے کہ انہیں کیسے لایا جائے، ان کے لیے کیا بات چیت کی جائے۔ تو لوگ پریشان حال ہیں اور بڑی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ اس لیے وہ ایک پٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسماندہ ہے، اور حقیقت اور مزے کی بات یہ کہ جتنے لوگ جیتتے ہیں وہیں سے جیتتے ہیں، لیکن ان کے کام پھر بھی نہیں ہو رہے۔ تو ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اس علاقے کے ترقی کے لیے اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموس صحابہ اور اہل بیت اطہار کی ناموس کے بل اور قانون سازی کے لیے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور وہاں سے ہم علاقے کے لیے تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے بڑا پیکیج لینا چاہتے ہیں۔ یہاں سرکاری اسکول ہوں اور ہمارے بچے ان سرکاری اسکولوں میں پڑھ سکیں اور سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں، اور وہ معیاری اسکول ہوں جس میں تعلیم بھی بہترین ہو اور ٹیچر بھی اچھے ہوں۔ میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ یہاں تو اسکولز ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس میں لوگوں نے جانور باندھے ہوئے ہیں، اور بعض اسکولوں کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ اسکول ہی نہیں لگتے، یعنی آپ کہیں گے کہ کنڈرات ہیں اور ان کو گرا دیا۔ اور بعض جگہ ایسے ہیں جہاں اسکولز پر قبضے ہو گئے، یا پارکوں پر قبضے ہوئے، یا اسکولوں پر قبضے ہوئے، اور اس حلقے کی بدقسمتی ہے یہاں قبرستانوں پہ قبضے ہو گئے۔ تو ان تمام مسائل میں ہم لوگوں کی ایک امید بن کر میدان میں ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم اس الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کی لوگوں سے بات چیت ہوتی علاقے کے حلقہ احباب سے، تو آپ کو آگے کیا صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آگے کیا پرسنٹیج نظر آ رہی ہے؟ اس وقت صورتحال ہے کہ پچھلے سال یعنی پچھلی دفعہ 2018 میں میں نے صرف اکیلے الیکشن لڑا تھا میں نے،
اور ہمارے ساتھ کوئی اور پارٹی نہیں تھی، صرف ایک ہی جماعت تھی، وہ ہم تھے۔ اور اس مرتبہ ہمارے ساتھ تمام مذہبی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی یہاں کی ایک بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں اشاعت التوحید و سنہ ایک جماعت ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں کے ائمہ کرام کی خود اپنی ایک کمیٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں کے خطباء پر مشتمل ان کی ایک تنظیم بنی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں اہل حدیث مکتبہ فکر کے مرکزی اہل حدیث نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، ان کی مرکزی مسلم لیگ نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ سیاسی جماعتوں میں سے بھی ہمیں بہت سے جماعتوں نے سپورٹ کیا اور وہ بھی ہماری طرف آئے۔ بعض آزاد امیدواروں نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا، اور اعلان کر کے ہمیں اس وقت ہم اکیلے نہیں ہیں، اس وقت ہم ایک بڑے اتحاد کے ساتھ اور بڑی ایک لوگوں کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ کو بتاؤں، مختلف برادریاں، یعنی یہاں مردان برادری ہے، یہاں مسعود برادری ہے، یہاں دیر برادری ہے، یہاں پٹھان برادری ہے، یہاں پر جو ہے وہ راجپوت فیملیاں ہیں، یہاں پر ہزارہ برادری ہے، ان سب نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ اور ہزارہ کی تحریک انقلاب ہزارہ، اس نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، اور ہزارہ کمیونٹی کے جتنی دوسری تنظیمیں ان سب نے ہمارے ساتھ کھل کے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ، اور تنظیمیں اور ویلفیئرز کی تنظیمیں، وہ سب ہمیں اپنی امید کا مرکز سمجھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ سمجھتا ہوں یہ ماحول اس سے پہلے نہیں تھا 2018 میں، جو 2024 میں ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور اس میں بنیادی وجہ ان لوگوں کا کام نہ کرنا، لوگوں کو پاس نہ آنا، یہ وجہ بنی ہے۔ اور میں بعضوں کو بھی جا کے ان سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے آپ کے پاس وہ سابقہ ایم پی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بھئی آپ نے سابقہ ایم این اے کو دیکھا، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پچھلے الیکشن میں دیکھا تو ابھی کا خال خال نظر آ رہے ہیں، ہم نے پورے 5 سالوں میں دیکھا ہی نہیں، کام تو دور کے بعد دیکھا ہی نہیں انہیں، وہ ہے کہاں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے الحمدللہ ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو آپ جو ہے اس بار پارٹی کے حصہ بنتے ہیں، حکومت کے حصہ بنتے ہیں، تو آپ نے جو لایا عمل کیا ہے، تو اسٹارٹ میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کیا چیز کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لانا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تو مسائل بہت ہیں، ہم جو کام بھی کریں گے یہاں علاقے کے تمام علماء اور تمام برادریوں سے مشترکہ طور پہ مشاورت کے بعد کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ سب سے اہم ضرورت کیا ہے، ہم ان لوگوں کو مشاورت میں رکھیں گے۔ علاقے کے لوگ جو ہمیں بتائیں گے کہ ہماری ضرورت اس وقت یہ ہے، تو ہم ان کی پہلی ضرورت ان کے لحاظ سے پورے کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری طرف سے اگر ہوگا تو ہم سب سے پہلے تعلیم اور صحت کے بارے میں کوشش کریں گے کہ ہمارے لوگ یہاں سے بیمار ہو کر جو ضلع اسپتال تک جاتے ہیں، تو رستے میں تو بیمار آدمی